السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو ادب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے۔ تو عزیز دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو مختلف افسانے نگار افسانے پر بحث کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہماری یہ ویڈیو مختلف اقساط پر مشتمل ہوگی جو قسط وار بالترتیب آپ کے پاس پہنچتی رہے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو وہ اسی دائرے میں بند رہے گا، ظاہر ہے کہ پھر وہ اس طرح کا بڑا فنکار نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہے باقی تجربات کی جو دنیا ہوتی ہے انسان کی، وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں انسان کے ذاتی تجربات، جو اس نے معاشرے میں دیکھا سنا سوچا اس پر بیتا، اور جو اس کی قلبی واردات ہوتی ہے، جو اس کے ذہن و دل پر بیتا ہوا ہے، وہ دونوں اس کے ذاتی تجربے ہیں۔ اگر آدمی ان پر لکھتا ہے یا ان کے حوالے سے لکھتا ہے جو ذہن پر گزرا ہے، دل پر گزرا ہے، اور جو اس نے معاشرے میں دیکھا ہے، جو اس کے اپنے ذاتی تجربے میں ہے، تو ظاہر ہے اس میں محسوسات کی جو لہر ہے وہ بہت ہی گہری ہوگی، اور پڑھنے والے کو بھی ایسے لگے گا کہ جیسے یہ اس کے دل کے تار کو چھو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو تجربے کی جو دوسری سطح ہوتی ہے وہ ہے دوسروں کے تجربات کو اپنا ذاتی تجربہ بنانا۔ بڑے فنکار جو ہوتے ہیں ان کا تخیل بہت ہی زیادہ حساس ہوتا ہے۔ وہ جب کسی دوسرے پر کوئی چیز بیتتی ہوئی دیکھتے ہیں تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے خود ان کے قلب پر وہ بات گزری ہے، اور جب وہ لکھتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے یہ ان کی ذاتی واردات ہے۔ اس حوالے سے میں 4-5 ناولوں کا ضرور حوالہ دوں گا جو عورت پر لکھے گئے، مردوں نے لکھے۔ مثلا سب سے اچھا ناول کہا جاتا ہے مادام بواری، فلابیئر کا ہے۔ اینا کارینینا ٹالسٹائی کا ہے، اور وہ بھی اسی کے پائے کا ہی کہا جاتا ہے۔ تیسرا ناول اسپینش لاری خینتا، لیپولڈو الاس کا ناول ہے، اور وہ بھی کسی طرح مادام بواری سے کم نہیں، وہ بھی مرد نے لکھا ہوا ہے۔ ایفی بریسٹ جرمن ناول ہے۔ اچھا، اس کے بعد نانا جو اس کا ایمائل زولا کا ناول ہے، مرد۔ اچھا، جو بالزاک کا ناول ہے یوجین گرینڈے، ٹی آخر پر سائلنٹ ہے، یوجین گرینڈے، وہ والا ناول بھی جس کا اردو ترجمہ تاریخ راہوں کے مسافر سے ہوا ہے، تو خاتون کا متعلق ہے، خاتون کا کریکٹر ہے۔ اب یہ سارے جو کردار ہیں یہ عورت کے متعلق ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے عورت کے اندر جو بھی باتیں، جو بھی وارداتیں گزرتی رہی ہیں، ان کا فنکار نے ذاتی طور پر تجربہ کیا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، وہ مرد ہیں، وہ عورت ہیں، لیکن دوسروں کے تجربے کو انہوں نے اپنا ذاتی حصہ بنا لیا، تو وہ اس پر پھر لکھ رہے ہیں۔ یعنی ذاتی تجربہ جب بن جاتا ہے، بے شک وہ دوسرے کا ہی، پھر اس پر اچھا ادب لکھا جا سکتا ہے، اور اس میں گہرائی بھی آ جائے گی، احساس کی بھی اور فکر کی بھی۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ جو معاشرے کے گھڑے گڑھائے نظریات اور تصورات ہیں ان کو کہانی میں پیش کیا جانا چاہیے یا نہیں، کہانی کار مت نظر ہے، اس نے کہانی بیان کرنی ہے۔ اگر اس میں کردار اس نظریے سے یا اس تصور سے وابستہ ہیں تو پھر تو وہ اس تصور کو یا اس نظریے کو کہانی میں پوری شدت سے لے کے آئے گا، لیکن اگر اس کا کردار اس سے وابستہ نہیں ہے، خواہ کھینچ گھسیٹ کر لے کے آئے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کہانی کو خراب کر دے گا، اور جب کہانی خراب ہوگی تو فنکار کا فن کمزور رہے گا اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مجھے یاد ہے ہلکے میں نے ایک دفعہ ایک افسانہ پڑھا، بلال بھائی والی بات ٹھیک ہے کہ نام نہیں بتانا چاہیے کیونکہ بچوں نے تو نہیں پڑھا ہوگا۔ ایک افسانہ میں نے پڑھا، تو ہمارے اس وقت ایک اچھے مشہور افسانہ نگار ہیں، وہ بھی میں بلال بھائی کی وجہ سے نام نہیں لوں گا، وہ سمجھیں گے کہ شاید اس کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو وہ مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے جو کہانی لکھی ہے نا، یہ چھوٹی کہانی تھی۔ تو میں سمجھا شاید طوالت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ مجھے تو پڑھتے ہوئے بچے الگ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹی کہانی اس لیے کہ وہ چھوٹے سے موضوع پر لکھی گئی ہے، آپ کو بڑے موضوع پر کہانی لکھنی چاہیے۔ تو میں نے کہا جی وہ بڑے موضوع پر کہانی اور وہ سوچ کے لکھنا تو میرے لیے پاسبل نہیں ہے، بس جو ذہن میں آیا ہے وہ لکھا ہے، اور میرا ذاتی تجربہ تھا اس لیے لکھی ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ جو ہے نا وہ تجربوں کو چھوڑیں، آپ انسان دوستی پر
یہ جو مذہبی منافقت، اس کے خلاف، اس طرح کے موضوعات پر اگر کہانی لکھیں گے تو وہ بڑی بہت اچھے بہت اچھے. عام کہانی جو آپ لکھ رہے ہیں وہ بڑی کہانی نہیں ہو سکتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب میں دوسرے کے سوچے ہوئے موضوع یا دوسرے کے بولے ہوئے موضوع کو یہ سوچ کر لکھوں کہ وہ معاشرے میں بکے گا بہت اور قاری اس کو پڑھیں گے بہت، تو پھر میں اپنے فن سے مخلص نہیں رہوں گا. وہ میری کہانی نہیں رہے گی، وہ کسی اور کی کہانی ہوگی جو میں بتا رہا ہوگا. میری اپنی بات بھی نہیں ہو سکے گی، اور کہانی کا وہ جو احساس کی شدت ہوتی ہے، جو فکر کی گہرائی ہوتی ہے، وہ کچی رہ جائے گی. کہانی میں جس طرح ظہیر صاحب نے آخر پر بات کی ہے کہ جو فکر ہے، جو تصور ہے، اس کو خود کہانی کے تھرو ہی بیان کرنا چاہیے. مصنف یا اس کے کردار، اس کے موت جو ہے نا پیس نہ بنے ہوئے ہوں، اعلان نہ کر رہے ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ اصل میں مصنف کہہ رہا ہے. خود کہنی چاہیے. خود بلال منٹو نے جو تکنیک دریافت کی ہے، وہ ایک 6 سال یا 7 سال کے بچے کی زبانی یا اس کی آنکھوں کے ذریعے انہوں نے بڑوں کی زندگی کو دیکھا ہے. اور اس میں جہاں مثلاً وہ آتا ہے کہ جناب فوراً ایک بندہ ٹی وی پر آ کے عربی بولنا شروع کر دیتا ہے، اور ان لوگوں کی طرف منہ کر کے جن میں سے کسی کو بھی وہ زبان نہیں آتی. یا ایک جگہ پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ شیر کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ بہادر جانور ہے، لیکن میرے خیال میں تو وہ بہت بزدل جانور ہے. تو وہ بچے کے نقطہ نظر سے یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل کہانی کا تقاضا تھا. اگر بلال منٹو جو اپنی سوچ رکھتے ہیں، اور عابد حسین منٹو صاحب کی وجہ سے ان کا ایک واضح نقطہ نظر ہے زندگی کے حوالے سے، اگر یہ اپنے حساب سے لکھتے تو وہ پھر کہانی کو خراب کر دیتے. وہ پھر اس میں انہوں نے اپنی بہت سی نظریے، اپنی بہت سی ٹیکنالوجی اس میں ڈالنے کی کوشش کرنی تھی اور خراب ہو جانا تھا. اب وہ بچے کے تھرو جتنا کہہ سکتے ہیں اتنا ہی کہتے ہیں اور زیادہ نہیں کہتے. یہی فن ہے کہ خواہ مخواہ بات کیوں کی. ٹھیک ہے، میں بس یہ مختصراً مجھے یہ بھی بتا دیں عباس صاحب کہ موضوع، واقعہ اور کردار میں آپ کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ کس چیز کے گرد کہانی گھومتی ہے، یا ڈیفرنٹ کہانیوں میں سچویشن بدل جاتی ہے، کبھی کردار اہم ہو جاتا ہے، کبھی واقعات کی بنیاد پر آپ کیا ہے آپ کا تخلیقی تجربہ کیا ہے؟ سر ایسے ہی ہے، ہر جگہ پر چیزیں بدلتی رہتی ہیں. میرے تو خیال میں یہی ہے کہ آدمی کو لکھتے ہوئے ہر جملے سے لائل رہنا چاہیے کہ یہ جملہ جو ہے یہ کہانی کی بڑھوتری اور اٹھان کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. چاہے وہ کردار کو بیان کر رہا ہے، چاہے وہ واقعے کو ہے، چاہے وہ منظر کو بیان کر رہا ہے، کہانی کے لیے ضروری بھی ہو، اور اس کی جو زبان ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، وہ کہانی کے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں. یہ دو چیزیں اگر ہیں تو اس کے علاوہ تو کوئی خاص چیز ضروری نہیں ہوتی ہے. وہ کہانی خود بتاتی ہے کہ آپ نے کردار کو فوکس کرنا ہے، واقعے کو کرنا ہے، منظر کو کرنا ہے. ٹھیک. تو ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ ہم نے اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. لیاقت صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، تھوڑی دیر میں بلال صاحب شاید آ جائیں گے. میں اس بات کو، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک بڑا ایشو ہے میرے لیے، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ظہیر صاحب نے بات بھی کی تھی. صاحب ظاہر ایک کہانی جب ہم لکھتے ہیں یا سناتے ہیں، دونوں شکلوں میں، تحریری شکل میں یا سنانے کی شکل میں، دونوں شکلوں میں ہم کوئی نہ کوئی میڈیم جس کو ہم زبان کہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. یہ کیا ایشو ہے کہ آپ چاروں دوست جو ہیں، صاحب ظاہر ہے چاروں دوست اردو میں کہانیاں لکھتے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ چاروں کی مادری زبان اردو نہیں ہے، یقیناً اس سوسائٹی کی زبان ہے اور ایک خاص سٹینڈرڈ بھی ہے زبان کا، یقیناً اس کے پیچھے ایک تخلیقی روایت بھی ہے. ایک تو مجھے یہ تھوڑا سا، یہ صاحب ظاہر صرف افسانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری ہماری تخلیقی روایت کا مسئلہ ہے کہ اس کے پیچھے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ کیوں ہم وہ زبان استعمال کرتے ہیں اپنی تخلیق کے لیے جو براہ راست ہماری مادری زبان. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر مادری زبان استعمال نہیں کرتے تو اس کے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ بعض باتیں جو آپ کہہ سکتے ہیں اپنی مادری زبان میں، ابلاغ صحیح وہ دوسری زبان میں نہیں ہوتا، یا اس طرح کی چیزیں ڈسکشن ہوتی ہیں. بلال صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. بلال صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں تب سے سن رہا ہوں جب سے آپ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو پھر جوائن کروں گا. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے یہ جو ہے ایشو کہ زبان کا جو معاملہ ہے یہ کتنا ایک اہم ہے تخلیق کار کے لیے. اور وہ بعض اوقات کیا تک آپ مجبور ہو کر اردو میں کہانی لکھتے ہیں، آپ اپنی مادری زبان میں کہانی کیوں نہیں لکھتے؟ کوئی قاری کا یا سامعین کا مسئلہ ہے، یا کوئی تخلیقی روایت کا ایشو ہے کہ اس میں سیٹ سٹینڈرڈز ہیں آلریڈی؟ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ دوست جو ہے اس حوالے سے بھی، تو میں لیاقت صاحب سے گفتگو کا آغاز شروع کروں گا اس حوالے سے کہ وہ کریں، پھر بلال صاحب کی طرف جائیں گے.
شاہ صاحب ظاہر ہے کہ یہ بھی کوئی پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ کوئی طے شدہ منصوبہ نہیں ہوتا کہ ہم کس زبان میں اظہار کریں کس زبان میں اظہار نہ کریں. یہ پھر اپنی اپنی ایک سہولت کہہ لیجئے اس کا عمل ہوتا ہے کہ آپ جس زبان میں سہولت کے ساتھ اظہار کر سکتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس زبان میں بہتر اظہار کر سکتے ہیں، آپ تخلیقی اظہار کے لیے اسی زبان کو منتخب کرتے ہیں. اب اپنی مادری زبان کے اندر ہمیں اس کو اپنا تخلیقی اظہار کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، یہ ایک نقطہ نظر ہے، ایک مفروضہ ہے. بلکہ بعض جو نیشنلسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ اتنے زیادہ اس کے شدت کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ وہ شعوری طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اور زبان جو ہے اس کا بالکل اس میں اظہار کریں ہی نہ. تو یہ اپنی جگہ ایک شدت پسندی ہے. مثلا میں نے میری اردو کوئی مادری زبان نہیں ہے، لیکن میری پہلی فرسٹ لینگویج ضرور ہے جس کو میں نے شروع سے پڑھا ہے، جس میں میں نے اظہار کیا ہے، جس میں میں نے سنا ہے. میری سماعتیں بھی اس زبان کے ساتھ آشنا ہے، میری گفتگو بھی اور میری سارے علم بھی. تو اس لیے اچھا باقی رہ گیا کہ افسانے کے اندر مثلا ایک سوال یہ عموماً کیا جاتا ہے کہ زبان کیسی استعمال ہونی چاہیے، اور ہمارے بہت سے جو ماہر لسانیات ہیں وہ فکشن کے اندر بھی اسی طرح سے زبان کو درست کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ جملہ کی ساخت کیا تھی، کوما لگا تھا نہیں لگا تھا، اس میں بنا تھا کہ نہیں بنا تھا، تلفظ. یہ فکشن کے اندر زبان اس سٹینڈرڈ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتی. ہاں جب آپ فکشن میں راوی جب نریٹ کر رہا ہے تو پھر آپ زبان کی صحت کا خیال رکھیں گے، لیکن جب فکشن کے اندر جب کردار مکالمہ کر رہا ہے تو پھر سلینگز جو ہیں وہ بھی استعمال ہو جائیں گے، پھر وہ زبان بھی استعمال ہو جائے گی جو شاید گرامر کے حساب سے اس کی جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. پھر اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارا جو ہے لسانی تشکیلات کا ایک عمل جو ہے وہ بھی ایک افسانوں کے اندر ہو رہا ہے. مثلا طاہر اقبال کے افسانے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے رچناوی زبان کو اور اردو زبان کے ساتھ ملا کر ایک آمیزش پیدا کی. اس سے پہلے اشفاق احمد اور بانو قدسیہ نے پنجابی زبان کے ساتھ کی، منشا یاد نے بھی اسی طرح سے کی، واحدہ تبسم نے دکن کی جو زبان تھی اس کی لسانی تشکیل کی اور اردو کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کی. پھر اسد محمد خان کا آپ جو ہے ادھر کرافٹ اس کا چیک کیجئے دیکھیے تو وہ اپنی جگہ کمال کا ہے، اور جہاں مکالمہ آتا ہے وہاں اس کا کردار وہی زبان بولتا ہے جو اس کردار کو جینے والے کسی شخص کی زبان ہو سکتی ہے. لیکن جہاں نریشن کی بات آتی ہے، جب راوی جہاں بات کرتا ہے تو پھر اس کی ایک زبان جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے. تو اس لیے زبان کی جو ایک ورائٹی ہے وہ کہانی کے اندر جو ہے بیک وقت جو ہے وہ کہیں استعمال ہوتی رہتی ہے. یکسانیت کے ساتھ کچھ ایک ہی زبان اور ایک ہی طرح کا جو سٹرکچر ہے وہ اگر آپ افسانے کے اندر لائیں گے تو یہ اپنی جگہ ایک خامی جو اس کی ہوگی کہ آپ کا ہر کردار ایک ہی زبان بول رہا ہو، ایک ہی طرح کی جملے کی ساخت ہو، ایک ہی طرح کے لفظ جو ہیں وہ استعمال کر رہا ہو. جہاں کردار آئے گا اس کے لیے ایک آپ الگ زبان منتخب کیجئے، آپ الگ زبان منتخب، ذہن میں جو ہے جو اس کی ایک سادہ سی تقسیم تو یہی آتی ہے. جی بلال صاحب. جی شاہد صاحب، آئی ایم سوری کہ مجھے جب آپ واپس گھوم کے میرے پاس آتے ہیں تو مجھے 2-3 باتیں پچھلی گفتگو سے بھی دوبارہ کلیریفائی کرنی پڑتی ہیں. جلدی کرتا ہوں اور پھر اس کا بھی مختصراً جواب دیتا ہوں آپ کو. لیکن ایک تو یہ ہے کہ جو مجھے یاد نہیں کہ ظہیر عباس صاحب نے کہا تھا یا ڈاکٹر صاحب نے، لیاقت صاحب نے کہا تھا، لیکن جو یہ بات ہے کہ جی جب میں کہانی لکھنا شروع کرتا ہوں یا فلاں چیز کرتا ہوں تو میں یہ سوچ کے نہیں لکھتا کہ اب میں اپنے آپ کو مکمل کرنے لگا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ اس قسم کا عامیانہ مطلب خود کو مکمل کرنے کا نہیں ہوتا. مطلب اس کا یہ ہے کہ کریٹو پروسیس بذات خود ایک ایسی چیز ہے جو میرے نزدیک کریٹو پروسیس سے گزرنا اور کریٹو پروسیس میں جو ڈسکوریز انسان کرتا ہے، چاہے اپنے بارے میں چاہے اپنے معاشرے کے بارے میں، اور پھر ان کو سنتھسائز کر کے اور ان کو یکجا کر کے ایک کریٹو پروڈکٹ کی صورت میں پیش کرتا ہے، وہ کسی مینوفیکچرنگ یونٹ کی طرح نہیں کر رہا ہوتا، مگر اس کے انٹلیکٹ میں سے گزر کے یہ چیزیں اس کے تکمیل کا سبب آہستہ آہستہ بنتی ہیں اور اس کی زندگی کو انفارم کرتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے کہتا ہے اچھا جی کہانی لکھنے لگا اور خود کو مکمل کرنے لگا. یہ نہیں، اس مطلب نہ میرا تھا اور نہ ایسا مت کیا جانا. دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے، آپ نے شاید سوال کیا کہ آپ کی کہانیوں میں کوئی
بڑے مارکے کی چیزیں، ایسی واقعات نہیں ہیں جن سے لے کے کہانی لکھی گئی ہو. اس کی وجہ بھی یوں ہی ہے کہ دیکھیے عام چیزوں سے اور زندگی کی عام واقعات سے ہی انسان بنتا ہے، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے اور مکمل ہوتی ہے. اور زیادہ تر دنیا کے انسانوں میں تو گریٹنس نہیں ہو رہی ہوتی ہر وقت، اور عام طور پہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی ان کی زندگیاں بنتی ہیں، اور انہی میں سے ایک کہانی اگر نکل آتی ہے تو نکل آتی ہے. اور یہ 5-6 کہانیاں جن کا آپ ذکر کرتے ہیں، جن میں آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بڑے واقعات بیان نہیں کیے، اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ عام زندگیوں کے بارے میں کہانی، اور میرے خیال میں عام زندگی